عمران خان کی رہائی کے لیے مارچ نکالنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے اڈیالہ جیل میں کہیں جا سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ، کوئی معاملات ملاقات ہو سکتی ہے، پاسبلٹی لیکن میں پارٹی سے بات کروں گا، پارٹی کو خود بھی اندازہ ہے یہ اگر ناکام ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر میں ان کو کہوں گا کہ اب ذرا سائٹ پہ مرزا صاحب جو ملاقات کروا رہے ہیں اگر وہ آپ کو کہیں کہ ملاقات کرنے آپ جب پی ٹی آئی سے چھوڑ کے تو آپ جائیں گے پھر؟ لیکن میں خان سے ملاقات جب بھی کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر خان صاحب انکار کر دیں کہ نہیں ملنا ہے تو پھر مجھے ان کے لیے کیوں مشکل ہے، ان کے لیے کیوں مشکل کھڑی کی گئی؟ آپ کہتے ہیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں مسئلہ دوسرا ہے، بیرسٹر گور جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا، اگر ہمیں ساتھ نہیں لے کر جائے گا بیرسٹر گور کو بیان دینا پڑتا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو بھی لے جانا ہوتا ہے جن کو جانے کی اجازت وہ نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیے 8 فروری سے پہلے اگر خان کی ملاقات ہوتی ہے، خان نے کیا کہنا ہے کہ 8 فروری کا اس انداز میں پہیا جام یا شٹر ڈاؤن مجھے قبول نہیں ہے۔ آپ 8 فروری کو لائحہ کا اعلان کریں، 5 دن کا بعد وقت دیں اور پاکستانیوں کو کہیں کہ سڑکوں پہ نکلیں اور اسلام آباد پہنچیں۔ یہ بات اگر خان کے منہ سے ادھر پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ مروت صاحب، یہ جو تحریک تحفظ جان پاکستان نے 8 فروری کی کال دی، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ ون ڈے کی کال انف ہے؟ تو ون ڈے کی کال یہ مذاق ہے، انف ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ملاقاتوں کے لیے آپ کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں میری ہو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ثالثی بننے کا، جتنا میں نے پہلے کیا ہے۔ یہ عوامل جو ہیں حکومت کی پیشانی پہ داغوں میں اضافہ کر رہا ہے، اور معصوم نہتے اور بے گناہ لوگ جو ملاقات کے لیے جاتے ہیں پرامن ہیں، ان پہ ظلم و جبر کرنا یہ کسی قاعدے اور قانون میں نہیں ہے۔ لیکن آج کل اقتدار جو ہے وہ بنائی ظلم و جبر کی چڑی پہ ہے۔ تو کیا یہ اسمبلی میں آپ یہ بات کریں گے کہ ریاض جیل کے جی بعد؟ موقع ملے تو ضرور اٹھاؤں گا۔ مروت صاحب، کل آپ نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب کی آج ملاقات ہو جائے گی، لیکن کل وہ بھی گئے، ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور رات کو بلکہ جو معمول کے مطابق ہوتا تھا اس سے زیادہ تشدد ہوا۔ تو آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملاقاتیں بھی بند ہیں تو یہی ہے، دیکھیں نا، انہی عوامل سے آپ اندازہ کر لینا، جو لوگ بات چیت کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ نہتے لوگوں پہ جو ہیں ظلم و جبر ہو رہا ہے، تو ان حالات میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو 8 فروری گور صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر میری ملاقات ہوئی تو میں خاندان کے ساتھ ملاقات کروں گا، میں اکیلا ملاقات نہیں کروں گا۔ کیا آپ کی باتوں کے تعلق سے وہ اثر لے رہے ہیں یا اوور آل اثر لے رہے ہیں؟ دوبارہ کریں سوال کیا؟ سر، بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ اگر میری ملاقات ہوئی تو میں اکیلا ملاقات نہیں کروں گا، میں خاندان کے ساتھ، خان صاحب کے خاندان کے ساتھ مل کر ملاقات کروں گا، اکیلے نہیں کروں گا۔ تو یہ کس چیز کا افیکٹ آیا ہے ان کے اوپر؟ میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب جو ہیں آج کل جس طرح پی ٹی آئی میں ہر ایک صفائی دیتا پھرتا ہے، جس کی اکیلے میں ملاقات ہو جاتی ہے اس کے پیچھے سند بھی جاری ہو جاتا ہے، تو وہ سند کے خوف سے شاید انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب، جو عمران خان کے ووٹوں سے جیت کے آئے تھے تو پھر مناظرے کے لیے میں تیار ہوں۔ ایک بات صفی جان کو کہتا ہوں، صفی جان کو یاد دلا دوں، کوارٹ میں آیا تھا، یہ صفی جان اور تمام لوگوں کی کمپین کے لیے، تو جب میرا جلسہ تھا تو صفی جان بتا دے قوم کو، کہیں کارنر میٹنگ کی بھی انہوں نے جرت کی ہو میرے آمد سے قبل اپنے کمپین کے لیے، کہیں پہ کوئی 10 لوگوں کو اکٹھا کیا ہو، لیکن اور یہ تمام کے پی کے تمام ممبران اسمبلی کو کہتا ہوں، باجوڑ گیا یہی صورتحال، دیر گیا یہی صورتحال، ہمارے ساتھ مینے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، نوشیرہ گیا، بنو گیا، لکی مروت گیا، ڈیرہ اسماعیل خان گیا، ٹانگ گیا، کوئی ایک بتا دیں کہ میرے آمد سے پہلے کسی کو ضرورت ہوئی ہو ایک جلسہ کرنے کی، ایک کارنر میٹنگ کی؟ کم وقت تو تم لوگوں کو تو اٹھایا میں نے ہے۔ مروت صاحب، آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، صوبائی حکومت ایک طرف فنڈ جاری کر رہی ہے، دوسری جانب اسی آپریشن کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی تنقید ہو رہی ہے، وہ خود بھی تنقید کر رہے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے فنڈ جاری کرنے سے آپ کے اگینسٹ تو اسٹاپل ہے، جس چیز کا آپ حصہ بن جاتے ہیں پھر اس پہ اعتراض نہیں بنتا ہے۔ خواجہ آصف نے کل کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، حکومت کر رہی ہے وادی تیرہ میں آپریشن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت نے تو کھل کے کہہ دیا کہ یہ لیکن نا اس طرح کے آپریشن میں جب تک آپ خیبر پختونخوا کے عوام، اس کی حکومت اور پھر اس علاقے کے لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے
تو آپ اپنے تئیں اگر آپریشن کرتے ہیں تو بیچیوں آپ نے کیے ان کا کوئی نتیجہ نکلا. ایسے آپریشنوں سے کیا ہوگا؟ آپ عوام کو جو ہے اپنے ساتھ ملائیں، وہاں کے لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو، تبھی جا کے کوئی نتائج آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں محمود خان چکزئی اور ناصر عباس کو پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے فل اختیار دے گی؟ نہیں، فل اختیار جو ہے، میرا خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی بھی وقت کوئی بھی مذاکرات ہوئے نا تو مذاکرات ہوں گے قیدیوں کی رہائی تک. باقی جو معاملات ہیں وہ خان صاحب خود ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں گے. یہ آنے والے وقت میں اسی طرح ہوگا. اتنا بڑا اختیار، یہ جو معاملات ہیں، آئینی ترامیم ہیں، ریکوری ہے مینڈیٹ کی، اس پہ کوئی سمجھوتا جو ہے کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. 8 فروری کے احتجاج کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 8 فروری کے احتجاج کو تو پہلے تو آدھا احتجاج مبارک ہو ان کو، پہلے سے مبارک. شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے نا، تو اتوار کو تو ویسے ہی سارے دکانیں بند ہوتی ہے، تو لہذا آدھی کامیابی تو پہلے سے حاصل کر لی ہے. اور جو بقایا کامیابی ہیں وہ اب دیکھیں گے کہ وہ کس طرح احتجاج کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی ریلی نہیں ہے، احتجاج کی کامیابی کا اندازہ جو ہے وہ لوگوں کی تعداد سے ہوتا ہے. اور لوگ جب ایک جگہ پہ آپ کہیں گے کہ جی فلاں جگہ پہ، یعنی کہ لیاقت پارک راولپنڈی میں جمع ہونے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہاں لوگوں کی جمگٹے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ کامیاب ہوئے، کتنا احتجاج کامیاب ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ 8 فروری جو ہیں آدھی سنگی میل تو عبور کر گئے ہیں، اور آدھی سنگی میل جو ہیں وہ کچھ گلے صاف کر کے کہیں پہ تقریریں کر لیں گے اور رات کو لیاف میں سو جائیں گے. سہیل افریدی سر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 6 کروڑ عوام کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں، اور میری عوام کے ساتھ اور میرے ساتھ بدماشی کی جا رہی ہے، اور مجھے اختیار نہیں ہے اس بدماشی کو روکنے کے لیے. تو وہ پھر استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ 2018 میں بھی جب یہ کام تھا تو خان صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس اختیار نہیں تھا. یہ غلط بیانی ہے. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اور اس کی اسمبلی جو ہے خیبر پختونخوا کی مالک ہے. ان کا ایک لیٹر جو ہے کسی بھی آپریشن کو تہس نہس کر سکتا ہے، ایک سرکاری لیٹر. صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ والا سیم پیج والا یہ آپ کو چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا پھر لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے؟ دوبارہ کہیں. وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج والا جو بیانیہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلے گا یا پھر لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے؟ نہیں، لاوا تو بنا ہی نہیں ہے تو پٹے گا کدھر؟ جس طرح خان صاحب کی بھی حکومت میں جب وہ لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے کہ نہیں، سیم خان پیج. صاحب کا واسطہ تو باجوہ سے پڑا تھا. آپ سے منیر بہتر ہے ان سے؟ نہیں، میں بہتری کا معیار نہیں تول رہا ہوں. ہر ایک کی اپنے معروضی آلات ہوتے ہیں، وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. اور ابھی تو ان کے ایکسٹینشن میں کافی ٹائم پڑا ہے نا، اس وقت تو ایکسٹینشن سر پہ آ گئی تھی. اچھا مروت صاحب، وہ احسن گوبک نامی اکاؤنٹ سے آپ کے حوالے سے ٹویٹ کی گئی تھی کہ مروت صاحب کے حوالے سے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے میرے والدین پہ اٹیک کیا ہے. آپ کے حوالے سے کہا اس نے. جب میں نے ان کے والدین پہ اٹیک کیا، میں کل کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے والدین پہ اٹیک کیا. نہیں، میں تو بوبک کو جانتا ہی نہیں ہوں. یہ بوبک اور ڈوبک اور ڈوبک، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ وہ گالم گلوچ بریگیڈ ہوگی. باقی میں نے تو اپنا ٹویٹر دیکھا ہی نہیں ہے کل پرسوں سے. سر ثناء اللہ مستحیل صاحب کے ساتھ کل آپ کی یہاں پہ ملاقات ہوئی، گلے لگایا، جس پر اس پر بھی بہت تنقید کر رہا ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا، اور ثناء اللہ مستحیل کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نہیں ہو سکتی ہے. خان نے یہ تدریس کی ہی نہیں ہے، یہ الو کے پٹھے. اچھا مروت صاحب، آپ کو ابھی پی ٹی آئی کا ورکر چارج دکھائی دے رہا ہے؟ میرے پاس تو کوئی درجہ حرارت والا آلہ ہے ہی نہیں کہ میں نہ میں جب یہ ناکام ہوں گے، شرمسار ہوں گے، پھر میں ان کو بتاؤں گا احتجاج کیسے ہوتا ہے. اچھا سر، کیا کہیں گے؟ فنڈز کی باتیں ہو رہی ہے، وزیر اعظم نے بھی کل کہا تھا کہ ہم 800 ارب جو ہے وہ فنڈ دے چکے صوبے کو، جبکہ صوبے کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملا. تو کون جھوٹ بول رہا ہے اس پہ؟ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ تو خیر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے ہوں گے. بڑی آسان سی بات ہے نا. 800 ارب روپے اگر دیے ہیں تو وہ 800 ارب روپے دینے کے دستاویزات کون کے لیے ہیں؟ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر جنہوں نے جھوٹ بولا ہے ان سے پھر بات پرس ہونی چاہیے.